جبین المستقبین علی لعنۃ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات پڑھے گا. توجہ ہے قبلہ. ہر مجلس میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ احساس تنہائی نہ ہو اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے. سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کائنات حمد کر رہی ہے اس ذات کی جس ذات کو ابھی تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. ہر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس اللہ کی عبادت مسلسل ہو رہی ہے. نام تبدیل ہیں، کوئی گوڈ کہہ رہا ہے، کوئی ایشور کہہ رہا ہے، کوئی پرمیشور کہہ رہا ہے، کچھ بھی ہے، نام چینج ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، مگر ابھی تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں. مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پوری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے اور وہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ ینتبع العبادت ہی بے عبادت ینتبع النظر انظرکم بے نفوسکم. توجہ کہ اے دنیا والے تم بے شک میری عبادت کرتے ہو مگر میں بے دل کی حسرت ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جو مجھے بھی دیکھتا ہے. یعنی کہ کائنات اس کی عبادت کرتی ہے. بس 5 منٹ کی تمہید بات آگے بڑھانی ہے. لا یزم السماوات والارض ہی وقون المکان لا یشرک لا مغرب لا جنوب ہی لا شمال ہی لا انس لا جن والخوف الحیات ہی بعد از حیات ہی لا موت قبل از موت ہی لا ملائکت ہی سکان السماوات ہی لا نبیین. جب کچھ نہیں تھا، توجہ 5 منٹ میں نے تمہید کے مانگے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا. سرکار گفتگو مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے. جب کچھ نہیں تھا، نبی نہیں تھے، پیغمبر، فرشتے، دن رات، سورج چاند ستارے نجم کواکب، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ بھی نہیں تھا. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ بھی نہیں تھا. اللہ تو ایک لفظ ہے مگر آہد تھا. آہد، نہ وہ رحمان تھا نہ وہ رحیم، نہ وہ کریم تھا نہ غفور، نہ وہ اللہ تھا نہ معبود، نہ مسجود تھا. بھئی مسجود تو تب ہوگا نا کوئی جب سجدہ کرنے والا ہوگا. خالق وہ تب ہوگا جب کوئی اسے مخلوق ہوگی. مرزوق وہ تب ہوگا جب کوئی رازق ہوگا. کچھ بھی نہیں سی، وہ تنہا ذات ہے. اور بہار الانوار جلد نمبر 65 میں علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ وہ اپنی مستی میں جب وہ اکیلا تھا اس نے اپنی پرکار مشیت سے ایک سانچہ کھینچا کہ کچھ بن گیا. تو بنانے والے نے بننے والے کو کہا من انتا، تو کون ہے؟ توجہ قبلہ کیجئے گا. تو بننے والے نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ گفتگو تھوڑی مشکل ہے، میرے ساتھ دیجئے گا جان محترم. تو بنانے والے نے کہا انتا یتعرفکم من،
بننے والے نے کہا یہ تعارفکم منی، تو ایسا کر تو میرا تعارف کروا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ تو بنانے والے نے کہا کہ پہلے تم تعارف کروا، تو بننے والے نے کہا انتا جلی، بننے والے نے کہا انتا جلی، بنانے والے نے کہا انتا علی۔ توجہ ہے ظالم محترم یا نہیں؟ بننے والے نے کہا انتا جلی، بنانے والے نے کہا انتا علی۔ اب علی نے جلی کو کہا، توجہ ہے یہ نہیں ظالم محترم، کہ یا جلی انتا لا یقلبون الحسرت ہی، تمہارے دل کی کوئی حسرت ہے جو میں پوری کر سکوں؟ توجہ نہیں کیا آپ نے ظالم محترم۔ تو اس وقت جلی نے کہا کہ انا قلوب الحسرت ہی هو یسجدون فی الدنیا تہا، میری حسرت ہے کہ کائنات ہو مگر علی میرے ہاتھ نہیں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کیا ظالم محترم۔ تو اس وقت علی نے کہا انا الحل ہی مشکلات بحل المشکلات ہی، اے بار اللہ تو گھبرا نہیں، بس تو ارادے کرتا جا، دنیا میں بناؤں گا۔ بس اس بے دل کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، یخلق السماوات والارض، آسمان ہونا چاہیے۔ علی نے کہا چشم زدن میں کون، میں نے کہا آسمان بن گیا۔ اللہ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا زمین ہونی چاہیے، میں نے کون کہا تو زمین بن گئی۔ آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا آدم ہونا چاہیے، میں نے 40 دن مٹی گوندی۔ بس اس کے دل کا ارادہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے دل کا ارادہ تھا انا یا بتاؤ ہو والبیت ہی والا وجود ہی، میرا گھر بھی ہونا چاہیے اور میں اس میں رہوں بھی نہیں۔ علی نے کہا بیت اللہ میں نے اسے دے کر اسے اپنا گھر عطا کیا ہے، وہ یقلبون الوحی، پس وہی میں نازل کرتا ہوں۔ اس بے دل کے دل میں جو جو آتا رہا، اب توجہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف تمہید ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے غدیر کا ایک جملہ پڑھا تھا، میں اس سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا چلوں کہ جب رسول نے کہا تھا کہ یا ایھا صحابہ ھذا علی بن ابی طالب انت قلوب العلم، یہ علی وہ ہے جو تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ علی میرے دل کے راز جانتا ہے۔ رسول نے کہا کمبخت تو تو دل رکھتا ہے، یہ تو اس کے راز جانتا ہے جو دل بھی نہیں رکھتا ہے۔ توجہ ہے ظالم محترم میں نہیں؟ پھر عالم حشر میں کائنات کی تخلیق ہوئی، تخلیق کے بعد اللہ نے امر ولایت دنیا کے سامنے رکھا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ توجہ کیجئے گا، میں سے بالکل سلیس گفتگو کروں گا۔ امر ولایت سامنے رکھا، اب جس نے امر ولایت کو قبول کیا ہے وہ افضل ہے بعد از کے۔ دیکھیے اللہ نے سارا جملہ ضائع کر دیا آپ لوگوں نے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، قرآن پڑھ کے دیکھیے سورہ سبا میں کہ جناب سلیمان پیغمبر پرواز کر رہے ہیں اور چونٹیوں کی ایک نملہ نامی چونٹی نے کہا کہ گھس جاؤ لشکر کہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان پیغمبر نے آصف بن برقیہ کو بلایا اور کہا کہ نملہ کو لے کے آؤ۔ نملہ کو ہاتھ پر رکھا، کہا کہ کیا تم مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کہ سرکار میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی۔ تو کہا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں کچل دوں گا؟ کہ سرکار میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کچلیں گے، میں نے کہا آپ کا لشکر، میں نے آپ میں شک نہیں کیا۔
کہ اچھا یہ بتا تو افضل ہے یا میں؟ کہ سرکار میں یہ آپ سے پوچھوں آپ افضل ہیں یہ تخت؟ کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں تخت پہ ہوں۔ کہ میں افضل ہوں میں آپ کے ہاتھ پر ہوں۔ اور سرکار یہ تو افضلیت ہے جزوی، مگر کلی افضلیت میں آپ سے افضل ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ہو والہلت ہی بے مقام ولایت لی ابن ابی طالبہ ہو وللہ عالم الدنیا والکائنات ہی۔ جب اللہ نے ولایت علی کا سوال کیا تھا تو آپ سے پہلے میں نے جواب دیا تھا۔ توجہ ہے ظالم محترم نہیں کہ جو ہوتا ہے وہ قبل سے بعد سے افضل ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے نجس یا پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ نجاست ہے یا پاکیزگی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نجس جنت میں حرامی بھی جا سکتا ہے، گھبرا گئے میرے خیال سے، اور جنت میں حلالی بھی جا سکتا ہے، اور بلکہ جائیں گے۔ حرامی وہ نہیں ہوتا جس کے باپ کا علم نہیں ہوتا، مطلب کسی کے باپ کا پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے تو وہ حرامی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو حرامی مت کہو، وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، کیونکہ اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ اگر اس کے باپ کا علم نہیں تو اس میں اس کے بچے کا قصور نہیں ہے، اسے حرامی مت کہو۔ مگر امام فرماتے ہیں، پوچھا گیا مولا تو پھر حرامی کسے کہتے ہیں؟ کہ چاہے ماں پاکیزہ ہو، باپ عبادت گزار ہو، ان دونوں میں سے جو بچہ پیدا ہو اگر اس کے دل میں علی کی اتنی سی ولایت کا شک آ جائے جو کر رہے تھے وہ تمہیں نہیں ہے، اور وہ بے صلاۃ القائمون ہی۔ اور یاد رکھو ولایت ہر عمل سے افضل ہے۔ قبلہ آپ نے توجہ نہیں کی جان محترم، کوئی عمل افضل نہیں سوائے ولایت کے۔ نہیں، ایک حدیث ہے جو ہم تک پہنچی ہے وہ پوری نہیں پہنچی، میں اسے پوری پہنچا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے نا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حدیث نامکمل ہے۔ میرے سب بھائی میری طرف دیکھو، یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کے سادات گنواتے ہیں کہ اللہ نے کب سے کب تک کب کہاں کس وقت سید بنائے، تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ نہیں کہا، بلکہ کہا فاعل القرآن سید الکتب۔ اللہ نے کتابوں سے پہلے قرآن کو خلق کیا کیونکہ وہ کتابوں کی سید ہے۔ پھر اللہ نے کہا فاعل الجبریل ہی و سید الملائکہ، فرشتوں سے پہلے اللہ نے جس سید فرشتے کو تخلیق کیا اس کا نام جبریل ہے۔ وسیدۃ الاولی و آیت الکرسی، تمام آیتوں سے پہلے آیت الکرسی کو خلق کیا۔ توجہ ہے ذہن محترم میں نہیں ہے۔ پھر کہا کہ وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ ہی وَأَيَّامُ الْجُمَعَةِ، تمام دنوں کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے جمعے کو خلق کیا، اور جمعہ تمام دنوں کا سید ہے۔ وَالْقَوْبَتَيْ هُوَ الْقَبُورَهِ فِي الجَّهَانِ، دنیا کو خلق کرنے سے پہلے کعبے کو خلق کیا، کیونکہ کعبہ یعنی مکہ کو خلق کیا، مکہ زمین کا باپ ہے۔ مکہ جو ہے مکہ مکرمہ یہ زمین کا باپ ہے۔ وَخَلْقَتَهُ وَالْقَرْبَلَ أُمِّهِ، پھر کربلا کو خلق کیا کیونکہ یہ زمین کی ماں ہے، اور جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں۔
یعنی کہ مکہ زمین کا باپ ہے، کربلا زمین کی ماں ہے، وہ بھی سید، یہ سید زادی۔ العبادت خلقت الصلاۃ، تمام عبادتوں کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے نماز کو خلق کیا، کیونکہ نماز سید ہے۔ اور نماز کو خلق کرنے سے پہلے الارکان السجود، سجدے کو خلق کیا، کیونکہ یہ نماز کا بھی سید ہے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ اللہ نے اسی پہ روک کر رسول نے کہا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، تمام جنتیوں کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے تن سے حسن حسین کو جدا کیا، کیونکہ یہ جنت اور جنت کے سردار ہیں۔ الحب الحب ولایت ہی بے سید القعبہ، الحب ولایت سید الجبریل، الحب سید الولایت الصلاۃ ہی۔ علی کی ولایت تشہد کی بھی سردار ہے، علی کی ولایت نماز کی بھی سردار ہے، علی کی ولایت کعبے کی بھی سردار ہے، علی کی ولایت مسجد کی بھی سردار ہے، علی کی ولایت مولوی کی بھی سردار ہے۔ بلکہ مولوی تو دور کی بات، کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے، نہ دکھاؤں جو چور کی سزا بیری۔ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا نا، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا یہ آپ نے لا کہاں سے پڑھا ہے، کتاب گاڑی میں پڑھی، اس میں مولا فرماتے ہیں اللعنۃ اللہ سیدتہ ہوول ام الفاطمۃ ابی ہوول علی الجدہ۔ امام باقر فرماتے چاہے وہ علی کا خالص بیٹا ہو، بطول کا خالص بیٹا ہو، اگر اس کے دل میں بھی علی کی ولایت میں شک ہے تو وہ بھی لعنتی ہے۔ سید کے اگر کسی سید کے دل میں بھی ولایت علی نہیں تو وہ سید نہیں ہے، چاہے وہ سید ہی ہو۔ مولا فرماتے ہیں وہ سید نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق جل جلالہ تو خود فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے آل علی ہونے میں فخر نہیں، مجھے فخر ہے کہ میں 12 کی ولایت پہ قائم ہوں۔ توجہ ہوگا محترم یہ نہیں؟ ولایت السید الولایت الحج، حج کی سردار کو ولایت کہتے ہیں، نماز کی سردار کو ولایت کہتے ہیں، روزے کے سردار کو ولایت کہتے ہیں، زکوٰۃ کی سردار کو ولایت۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ؟ یا موضوع چینج کر دیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو دیکھ کے موضوع چینج کیا، وگرنہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج مسلم بن عقیل پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے ہی رضوان محترم۔ الولایت حب علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت بس کیا کروں بس کیا کروں میں؟ امام حسن عسکری بادشاہ دیکھیں، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی مقصر اولادوں کا علی باقر ذمہ دار نہیں ہے۔
جو حق ہے وہ تو بیان کرنا ہے. امام فرماتے ہیں الیتقبل ائمتہ بے علی ابن ابی طالب. سنو، جو علی کے مقابلے میں نماز آ جائے تو وہ زنا ہے. یہ کیا پریشان ہو چکے ہیں اور مجھے پریشان نہیں کیجیے گا. علی کے مقابلے میں نماز آ جائے تو وہ زنا، علی کے مقابلے میں روزہ آ جائے تو وہ چوری، علی کے مقابلے میں حج آ جائے تو ڈکیتی، علی کے مقابلے میں قرآن آ جائے. میں اس کو یوں کرتا چلوں، صفین کے میدان میں مولا سے پوچھے کہ مولا وہ قرآن ہے؟ کہا وہ نہیں ہے، میں ہوں. علی کے مقابلے میں قرآن آ جائے. توجہ ہے ظالم محترم میں بھئی آپ پریشان نہیں ہوں، میں اقتباس کے لیے سمجھاتی ہے. بھیا ایک منٹ میں بات کرتا چلوں. غلو اور قصر دو لفظ ہیں. غلو کہتے ہیں بڑھانے کو، حد سے بڑھانے کو، یعنی کوئی مجھے مجتہد کہہ دے تو یہ غلو ہے. بھئی میں تو ذاکر مولوی ہوں نا، مجھے اگر کوئی کہے نا یہ مجتہد ہے، وہ بات کی بات ہے ملک صاحب. وہ کوئی کہہ دے مجتہد ہے تو یہ غلو ہے، بڑھا دیا. اور اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ یہ ڈرائیور ہے تو یہ قصر ہے. توجہ نہیں کر ظالم محترم. علی منبر بصرہ فرماتے انا یغلطہا هو للہ یغلط قلوہا للہ انا لا للہ. تم اس سے علی کہو تو خوش ہوتا ہے، مجھے اللہ کہو تو قصر ہوتا ہے. کیا ہو گیا ظالم محترم؟ اللہ کو علی کہو تو غلو. بسم اللہ. توجہ ہے ظالم محترم میں نہیں. کعبے کی سردار کا نام ولایت، بات بولے تو نہیں ہے. وہ حج قابل قبول ہی نہیں جس میں ولایت نہیں. توجہ نہیں کر ظالم محترم. بلکہ میں اس کو سمجھانے کے لیے بات کرتا چلو. غدیر میں جب رسول خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ نہیں سن رہے تھے، بلکہ 2 آیتیں بھی نازل ہوئی تھی. میں اکثر پڑھ چکا ہوں، میں 2 آیتیں نازل ہوئی، رسول سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نماز توڑو، میرا خطبہ سنو. نماز توڑ دو، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، نماز توڑ دو. وہ نماز نہیں توڑ رہا، مسلسل نماز پڑھ رہا ہے. 2 آیتیں نازل ہوتی ہے، فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے اس نمازی پہ جو نماز سے غافل ہے. یعنی ایسے نمازی پہ لعنت جس میں علی نہیں، ایسے حاجی پہ لعنت جس میں علی نہیں. آپ ڈر گئے؟ میں نہیں ڈر رہا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ علاقہ کیسا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے نمازی پہ لعنت. مولا فرماتے ہیں لعن اللہ صلاتہم ہوا یبلغ علی ابن ابی طالب. ایسے نمازی پہ لعنت جس میں علی نہیں.
ایسے حاجی پہ لعنت جس میں علی نہیں، بھائی دکھایا نہیں ہے، کوئی کتا ہے، میں سمجھانا پڑ رہا ہے مجھے، میں کیا کروں آپ لوگوں کو، کوئی خنزیر ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، دکھایا، حاجی پہ بھی لعنت، سفیر میں نیزوں پہ قرآن بلند، ایسے قاری قرآن پہ لعنت، توجہ نہیں کر رہی، جس کی قرأت میں علی نہیں۔ اچھا، رسول کی ایک حدیث ہے کہ لا حساب ہی قاری القرآن، حدیث رسول ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سرکار سلمان نے یہ حدیث سن لی، اس کی تو نیند ہی اڑ گئی، اس نے کہا اگر قرآن ہی حفظ کرنے سے نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ دو تین دن پریشانی میں رسول کے پاس آتا ہے، سرکار قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار جس نے قرآن حفظ کر لیا وہ جنتی؟ کہاں، اس کا حساب کتاب نہیں، بلکہ اس کی ماں صاحب کا 7 نسلیں بھی معاف ہو جائیں گی، آنے والی 7 نسلیں بھی معاف ہوں گی۔ کہا مولا میں تو ایسے دیکھتا ہوں حافظ قرآن جو علی کے بغضی ہیں۔ مولا نے کہا تم نے حدیث پوری نہیں سنی، القرآن مالین، وَعَلِيًّا مَعَ الْقُرْآنِ، یہ جتنے حافظ قرآن ہیں ان کے یہاں قرآن ہے، یہاں قرآن نہیں ہے۔ قرآن جھانک کر دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے یہ گانے محترم، ہر عبادت کی روح کو ولایت کہتے ہیں، علی نہیں۔ نہیں سمجھا میری بات، بس تھوڑا یہ 5 منٹ مشکل ہے۔ ہر عبادت کی روح کو ولایت کہتے ہیں، علی نہیں۔ ولایت منصب ہے، علی ذات ہے۔ علی کے پاس جو منصب ہے نا وہ ہر عبادت سے افضل ہے۔ علی کا منصب روح عبادت ہے، علی خود روح اللہ ہے۔ میری بات سمجھے نہیں ہے عزیزان محترم، ہر عبادت کی روح کو ولایت کہتے ہیں اور اللہ کی روح کو علی کہتے ہیں، اور جسم کی تعظیم اس وقت تک ہے جب تک کہ روح ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، اس لیے اللہ نے علی کو جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام کہہ کے باقی رکھا کہ جب تک تو ہے تب تک میں ہوں، اور جب تک میں ہوں تب تک تو ہے۔ یہ دونوں بلا فصل لازم اور ملزوم ہیں۔ اپنی عبادتوں کو ولایت علی سے تزئین کیجئے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا بے نمازی جنت میں جا سکتا ہے جس کے پاس ولایت ہے، وہ نمازی جنت میں نہیں جا سکتا جو ولایت علی کا منکر ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کے نام۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نماز 24 گھنٹے ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی ولایت ہے جسے بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کربلا کوئی نماز روزے کی جنگ نہیں ہے، کربلا محاذ ہی ولایت کو بچانے کا ہے، اولی الامر کو بچانے کا ہے۔ سے میں نے 2 جملے کہنے، مخصوص مضامین تو میرے بات پڑھنے والے پڑھیں گے، پر میں ایک چھوٹا سا مصائب کا ایک ٹکڑا سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ آنسو آ جائے، میری اور آپ کی عبادت قبول ہو جائے۔ ایک میت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں لائی گئی، جن کے دل پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اور ان کو کہا گیا کہ مولا 3 دن ہو گئے اس انسان کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی، امام کوئی امر کیجئے تاکہ یہ آنکھیں بند کر لے۔ امام نے کہا اس کی آنکھیں بند نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ باپ کی آنکھیں اس وقت تک بند نہیں ہوتی جب تک کہ بیٹی آ کے بین نہ کرے۔
جو سمجھ گئے مولا آپ کے آنسو قبول کرے. سیدہ کوئی غم نہ دے آپ کو. میں نے تاریخ میں 3 باپ دیکھے ہیں جن کی مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہی ہیں. پہلے باپ کا نام حسین ہے جو 16 محرم 11 محرم سے 16 محرم تک کل 66 دن اور 66 راتیں بنتی ہیں. ان 66 دن اور 66 راتوں میں حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تو ہے مگر آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں. شیمر ہر مرتبہ سجاد کو کہتا ہے کہ اپنے بابا کو کہیں آنکھیں بند کرے. امام رو کے کہتے شریعت میں جب تک بیٹی پرسہ نہیں دے گی نا، باپ کی حسرت ہوتی ہے کہ میری بیٹی میری لاش پہ آ کے بیان کرے. اجرک من اللہ. دوسرا باپ، یہ تو 66 دن ہے نا، 11 محرم سے 16 ربیع الاول تک. دوسرا باپ وہ ہے جس کا کوفہ میں لاشا لٹک رہا ہے. 2 سال تک دروازے پہ لاشا لٹکا رہا. مسلم انتظار میں ہے کہ کب میری بیٹی آئے اور میری لاش پہ آ کے پرسہ دے. اور تیسرا باپ، بس مختصر ہو گیا، بس آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، مجھے اجازت دیجیے. تیسرا باپ وہ ہے جس کا آج جنازہ پل بغداد پہ پڑا ہے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں مساجد میں خطابت نہیں کرتا. ایک ہی بات کہوں گا، جو رونے آئے ہو، یہ واحد قیدی ہے جسے 70 من لوہا پہنایا گیا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو جیسے دفن ہوگا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھے گا. امام موسیٰ کاظم کی زنجیریں اتاری نہیں گئیں بلکہ کرائے کے آدمی لائے گئے کہ جو جنازہ اٹھائیں گے. مگر اٹھایا اس لیے نہیں گیا کہ آنکھیں کھلی ہیں. آنکھیں بند ہوں گی تو جنازہ اٹھے گا نا. عزاداران حسین میسر نامی آدمی مومن ہے، تڑپ کے کہتا ہے جگہ دے دو. میں کسی مستور کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عزاداروں کی بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے. موسیٰ کاظم کی میت کا طواف کر کے کہتی ہے میرا بیٹا مارا گیا. اللہ لعنت اللہ کو